بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال پہلے میں ایک مسئلہ پیش کر چکا تھا کہ اگر آپ فطرے کی رقم نکالتے ہیں تو اس رقم کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فطرہ نکال دیا جائے تو وہ معین ہو جاتا ہے، یعنی وہ نوٹ بھی معین ہو جاتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے 100 روپے والے نوٹ نکالے ہیں فطرے میں، تو 100 روپے والوں ہی سے اسے تبدیل کرنا چاہیں تب بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ جائے کہ آپ کہیں کہ مجھے کھلے پیسے چاہیے تھے، لہذا میں 500 روپے رکھ رہا ہوں اور 100 والے 5 نوٹ نکال رہا ہوں۔ فطرے میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ خمس میں یا باقی وجوہات میں یہ ممکن ہے، لیکن فطرے میں ایک مرتبہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ رقم فطرے کی ہے تو اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ کورونا وائرس نہیں پھیلا تھا اس وقت تک کم از کم پاکستان، ہندوستان کے لوگ بڑی تعداد کیش میں فطرہ نکالا کرتے تھے، لہذا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ ان کو اگر مسئلہ معلوم بھی ہو گیا کہ فطرے کی نوٹ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے تو وہ تبدیل نہیں کرتے تھے، لا کے جمع کرا دیتے جہاں جمع کرانا ہوتا ہے۔ لیکن اس سال ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ایک بڑی تعداد اب آن لائن پیسے جمع کروا رہی ہے اور آن لائن پیسے ٹرانسفر کر رہی ہے۔ مغربی دنیا میں تو پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن اب پاکستان، ہندوستان جیسے ملکوں میں بھی یہ ہونے لگا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص فطرے کی رقم جمع کرواتا ہے، چاہے اس کا اکاؤنٹ ہو یا نہ ہو، فرض کیجئے کہ اس کا اکاؤنٹ ہے تو اپنے اکاؤنٹ سے مثلا ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہا ہے اور ہمیں اطلاع کر دیتا ہے کہ یہ فطرے کی رقم ہے، تب بھی یہ معاملہ آئے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے، مگر چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے اسے شہر کے دوسرے علاقے سے یہاں آنا اور پیسے جمع کرانا بڑا دشوار ہے، تو یہ کر دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے ہیں۔ مثلا وہاں سے اس نے 500 روپے جمع کروائے اور یہاں ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گئے، تو اب فطرہ معین کیسے ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ فطرے کی رقم میں جمع کروا رہا ہوں تو فطرے کی رقم کے وہ والے نوٹ تو ہمیں نہیں ملیں گے جو انہوں نے وہاں جمع کروائے، اور اگر وہ نہیں ملیں گے اور ہم جو بینک سے پیسے نکلوائیں گے تو وہ الگ ہوں گے۔ چاہے اس نے 100 روپے والے نوٹ جمع کروائے ہوں اور ہم بھی بینک والے سے یہی کہیں کہ آپ 100 روپے والے نوٹ ہمیں دیں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو فطرہ معین کرنا چاہیے وہ معین تو نہیں ہوا، پھر فطرہ کیسے نکالا جائے گا؟ یہ اس سال کا بہت اہم مسئلہ ہے، خصوصیت سے ان دیندار افراد کے لیے کہ جو فطرہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو بھی بینکوں کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آن لائن فطرہ دینا چاہتے ہیں ان کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اگر فطرہ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، مثلا فرض کیجئے کہ آن لائن کسی نے ہمارے ہاں قرآن و عطرت اکیڈمی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، تو اس نے بظاہر تو کوئی رقم ہی جمع نہیں کروائی، فقط اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے ہیں تب بھی۔ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ رقم جمع کروا کے پھر وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا رہا ہے، یا کریڈٹ کارڈ سے ڈائریکٹ ٹرانسفر کروا رہا ہے، یا ATM سے ٹرانسفر کروا رہا ہے، جو بھی طریقہ ہوگا، وہ پیسے ٹرانسفر کروانے کے بعد جہاں پیسے دے رہا ہے، چاہے وہ کسی مستحق کو پیسے دے رہا ہو، چاہے کسی ادارے والے کو پیسے دے رہا ہو، یہ یاد رکھیے کہ ادارے والے بھی ادارے کے لیے فطرے کی رقم استعمال نہیں کر سکتے، ادارے والے بھی کسی غریب افراد کو دیں گے، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ فطرے کی رقم احتیاط واجب ہے کہ فقط غریب افراد پر خرچ کی جائے۔ یہ رقم ادارے جیسے لوگ مساجد میں جمع کروا دیتے ہیں، امام بارگاہ میں جمع کروا دیتے ہیں، اگر مساجد اور امام بارگاہ والے بھی غریب افراد کو دے دیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر مساجد والے اپنی تعمیر کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے وہ استعمال کریں تو وہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں صحیح نہیں ہے۔ لہذا اگر مستحق کو دیا جا رہا ہے فطرہ، یعنی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یا ادارے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تو اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ مستحق یا ادارہ یا تو وہ پیسے نکالے گا بینک سے، اور بینک سے پیسے نکالنے کے بعد پھر ان جو اطلاع دی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں ان کو بتائے گا، یا پہلے سے ان سے پرمیشن لے لے گا کہ جو آپ نے پیسے فطرے کی رقم وہاں جمع کروائی تھی
اس رقم کے بدلے ہم نے یا تو کیش نکال لیا ہے یا اپنے پاس سے کیش نکال دیا ہے، اکاؤنٹ سے کیش نہیں نکالا. اپنے پاس سے کیش نکالنے کے بعد آپ کی جانب سے ہم نے اس رقم پر فطرے کی نیت کر لی ہے، اور فطرے کی رقم نیت کرنے کے بعد اس کا الگ سے پیکٹ بنا کر اس کو فطرے کے طور پر استعمال کیا جائے گا. تو اب دو طریقے ہیں، یا تو فطرہ جمع کروانے والے جو اکاؤنٹس کے ذریعے سے، بینک کے ذریعے سے فطرہ جمع کروائیں گے، یا تو وہ خود یہ کہیں کہ جب آپ پیسے نکلوا لیں یا اپنی طرف سے کیش نکال لیں تو ہمیں بتا دیں، پھر ہم فطرے کی نیت کریں گے. اور یہ طریقہ اگر مشکل لگ رہا ہے تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی فطرہ جمع کرانے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں فطرہ جمع کروا دیا ہے، ان سے کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کے پیسے بینک میں آ گئے، اب اس پیسے کے بدلے میں ہم کیش اپنی طرف سے نکال کر آپ ہمیں وکیل بنا دیں کہ آپ کی جانب سے ہم فطرے کی نیت کر لیں جو کیش ہم نے نکالا اس پر. لہذا وکیل بن کے، اگر ان کی جانب سے وکیل بن کے فطرے کی رقم کا تعین کر دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ معین ہو جائے گا اور اس کے بعد فطرے کی ادائیگی ہو جائے گی. تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو افراد بھی آن لائن فطرہ جمع کروا رہے ہیں، خصوصیت سے مغربی دنیا میں، ویسے تو یہ کلپ ماشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، لہذا مغربی دنیا والے اگر پہلے یہ غلطی کرتے رہے تھے تو اس سال اصلاح کی گنجائش ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی فطرہ جمع کروائیں ان کو یا تو وکیل بنا دیں تاکہ وہ فطرے کی نیت کریں، یا آپس میں کوئی ایسا کوآرڈینیشن کر لیں کہ کیش ہاتھ میں آنے کے بعد جو فطرہ نکالنے والے ہیں وہ فطرے کی نیت کر لیں. اس طرح سے فطرے کی رقم معین ہوگی، ورنہ معین نہیں ہوگی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ فطرہ نکالنے کا وقت شروع ہوتا ہے شب عید سے لے کر ظہر کے وقت تک. عید کے دن ظہر کے وقت تک فطرہ نکالا جاتا ہے. آپ فطرے کی ادائیگی چاہے بعد میں کریں، آپ یہ سمجھیں کہ ذرا بہتر مستحق مل جائے گا یا خاص مستحق تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ عید کے دن ہی پہنچائیں. آپ تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلے کر سکتے ہیں، مگر فطرہ نکال کے الگ کر لینا پڑے گا شب عید سے لے کر عید کے دن ظہر کے وقت تک. یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، بلکہ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا گویا فطرہ نکالنے کا وقت ختم ہو گیا. تو اب جو فطرہ نکالنے والے ہیں ان کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آن لائن فطرہ جمع کروایا ہے، اگر کریڈٹ کارڈ سے فطرہ جمع کروایا ہے یا کیش جمع کروا کے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے ہیں، تو جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے گئے ہیں ان کے پاس یہ گنجائش موجود ہو کہ ظہر کے وقت تک وہ یا تو کیش نکلوا لیں بینک سے یا اپنے پاس سے کیش نکال کے اس کے مد مقابل رکھ کے ظہر تک وہ فطرے کی نیت کرنے کے قابل ہو جائیں. اگر فرض کیجئے کہ کسی نے فطرہ تو پہلے جمع کروا دیا، ہو سکتا ہے کہ شب عید جمع کروا دیا، بلکہ رمضان میں بھی فطرہ جمع کرانے کی اجازت ہے، لہذا رمضان میں فطرہ جمع کروا دیا، جو اس سال کم از کم آسان کام ہے کہ رمضان کے وقت ہی، رمضان کے مہینے ہی میں فطرہ جمع کروا دیا جائے. اب اگر رمضان میں فطرہ جمع کروایا مگر عید تک بتایا نہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے ہیں تو اس کو تو نہیں پتا چلے گا، اسے تو معلوم نہیں ہوگا. اب وہ فطرہ اپنا اکاؤنٹ چیک کرے گا عید کے بعد جا کے، 2 دن بعد 3 دن بعد جب بینک کھولیں گے اس کے بعد جا کے چیک کرے گا، اور پھر جب اس کو پتا چلے گا کہ مثلا آپ نے فطرہ جمع کروایا ہے تو آپ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کرے، یا آپ عید کے دن ظہر کے بعد کانٹیکٹ کریں تو کہے گا اب تو یہ فطرہ نہیں بن سکتا ہے، اب تو یہ مشکل ہو گیا. لہذا اس میں بہتر راستہ یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں فطرہ نکال کر رمضان ہی کے مہینے میں بتا دیا جائے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہوا ہے، لہذا آپ اس کو فطرے کی نیت کر کے اس کو معین کر دیں اور فطرے کے طور پر ادائیگی کر دیں. قرآن و عطرت اکیڈمی کی جانب سے اس سال پاکستان میں فطرے کی رقم 200 روپے معین کی گئی ہے، تو فی فرد 200 روپے کے حساب سے فطرہ نکالا جائے گا. پروردگار انشاءاللہ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.